ایک جنگل میں ایک ریچھ کو قاصد یعنی جج مقرر کیا گیا۔ لوگوں میں یہ بہت مشہور تھا کہ ریچھ قانون کی بہت کتابیں پڑھا ہوا ہے اور قانون کے بارے میں بہت جانتا ہے۔ ریچھ کی ایک آنکھ پہ کپڑا لگا ہوتا تھا، وہ اپنی مرضی سے اس کپڑے کو ہٹاتا اور اپنی مرضی سے اس کپڑے کو لگاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بکری روتی ہوئی عدالت میں آئی اور اس نے الزام لگایا کہ بھیڑیے نے میرے بچوں کا راشن چھین لیا ہے اور مجھے بھی زخمی کر دیا ہے۔ بھیڑیے کو عدالت میں طلب کیا۔ بھیڑیا بڑے آرام سے اور بڑے اطمینان سے عدالت آیا اور اپنے ساتھ 2 لومڑیوں کو لے کر آیا جو اس کی وکیل تھی۔ لومڑیوں نے ایسی بحث کی کہ قانون کی کتابیں کانپ گئیں۔ لومڑی نے بولا، بھیڑیے نے جو کیا وہ وقت کی ضرورت تھی۔ کیا بکری کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ راشن اس کا ہے؟ کیا اس نے راشن لیتے وقت راشن کارڈ پہ سائن کیا؟ کوئی ایگریمنٹ کیا کسی سے؟ بھیڑیے نے بکری سے کہا، تمہارے ثبوت بہت کمزور ہیں، جاؤ کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اب بھیڑیے کے سامنے کون گواہی دیتا؟ بھیڑیے کے گھر سے تو سب چھپ کے بیٹھے تھے، اس کو بیچاری کو کوئی گواہ نہیں ملا۔ ریچھ نے طویل عرصے کے لیے عدالت موخر کر دی۔ اب بس پیشی پہ پیشی چلتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اسی بھیڑیے نے ریچھ کے باغ سے شہد کی مکھی کے چھتے پر حملہ کیا اور شہد کی مکھی کے چھتے کو نقصان پہنچایا۔ جب ریچھ کو پتہ چلا تو ریچھ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ بھیڑیے کو فوراً گرفتار کیا جائے کیونکہ اس نے جنگل کے وقار کو توڑا ہے۔ ریچھ جو بہت غصے میں بیٹھا تھا، بھیڑیا آرام سے آیا اور ریچھ کے کان میں کچھ کہا اور ایک لفافہ اس کی ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ریچھ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور ریچھ نے فیصلہ سنایا کہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بھیڑیے نے اس کی حفاظت کی تھی، لیکن غلطی شہد کی مکھیوں کی تھی کہ انہوں نے چھتے کو اتنا نیچے بنایا کہ ریچھ کے ہاتھ میں وہ آیا۔ لہٰذا اس کیس سے بھیڑیے کو بری کیا جاتا ہے اور اس میں بھیڑیے کا کوئی قصور نہیں۔ جب یہ فیصلہ عدالت کے باہر جانوروں نے سنا تو ایک بوڑھے کتے نے کہا، جنگل میں قانون کا نظام اتنا